اللہ اکبر۔ امام حسن کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 حج کیتے نے اور سخاوت بے مثال سن۔ اگر کوئی سائل آ گیا لکھ لکھ روپیہ سائلہ نو دے دیتا اللہ دے راہ وچ، اور آپ نے سخاوت دی مثال قائم کی تھی۔ 2 بار آپ نے تمام اساسات البیت سارے دا سارا اللہ دے راہ وچ خیرات کر دیتا، اس سخی نانے دے سخی نواسے، یعنی اتنی سخاوت کر رہے ہیں۔ اور بڑے باوقار، بڑی تمکنت اور بڑی مسکینی نال گفتگو کرنے والے حضرت امام حسن، آپ دا حسن و جمال میرے مصطفیٰ تے سی، شبیہ رسول نے، چنانچہ آپ نے تسی حیران ہو گے جڑی گل میں دسن لگا، آپ نے 90 شادیاں کی تھیں، 90 نکاح کیتے۔ اوہ ہن تے پاکستان دی اسمبلی نے بھی بل پاس کر لیا ہے، بیبیو تہاڈا کی بنے گا؟ انہاں کہا جی پاکستان دے اندر خواتین دی تعداد مرداں نالوں دگنی ہو گئی ہے۔ اگے ایسی کہ دوجی شادی کرنا چاہے تے پہلی بیگم صاحبہ کو اجازت لوے، اگر اجازت نہیں لے گا 6 مہینے دی قید کٹے گا۔ لوگ ڈر جاندے سن۔ ہون ساڑی اسمبلی دے اندر یہ بل پاس ہو چکے آجے کہ جیڑا دوسری شادی نہیں کرے گا انہوں 5 لاکھ جرمانہ تے 2 سال قید ہوئے گی۔ جی تو ہم نہیں نہ پتا جی اللہ ہون تے بڑے ہسے ہو۔ اب بابے بھی کئی بھی بڑے خوش ہوں گے، یہ بھی کوئی تھوڑی جی رضا رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 90 شادیاں کی تھیں، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرنا پیا۔ میں اپنے کو گل نہیں کرتا، تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی کٹ کے پڑھ لو۔ حضرت علی نو مولا علی نو اعلان کرنا پیا، آج تو بعد کوئی بندہ حسن نو اپنی بیٹی نہ دے وینے کی مذاق بنایا، ادھروں نکاح کرتا ہے ادھروں طلاق دے دیندہ ہے۔ مگر کوفیاں نے پتہ جی کی جواب چاکھیا، انہاں کہ علی ایسا دینی دینیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اور خود بخود عورتاں چل کے آندیاں سن، آپ انہوں کو رشتہ تلاش نہیں سی کرنا پہندا۔ تو سیدنا حسن ابن علی نے 6 مہینے اور کچھ دن خلافت کی تھی۔ اس تو پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ 2 جنگاں اہل اسلام میں ہو چکیاں نے، جنگ صفین اور جنگ جمل، اور یہ دے اندر تقریباً فریقین دے 2 گروہاں دے 2 گروہ مسلمانہ دے 1 لاکھ دے قریب بندہ جام شہادت نوش کر چکے۔ اس خطرے دے پیش نظر حضرت امیر معاویہ نو بلایا، کوفے دی مسجد دے اندر بیٹھ گئے اور فرماندے نے میں نہیں چاہتا کہ مسلمانہ دا مزید کچھ تو خون ہوئے، میری کوئی شرطاں نے تسی تسلیم کر لو، میں اپنی خلافت تو دستبردار ہو جانا۔ انہاں کہا جی دسو کی شرطاں نے؟ پہلی شرط ہے مکے تے مدینے دے رہن والے کو ٹیکس نہ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جے ساڑھے وزیر ہوتے بیٹھے ہوتے نا، یہ نہ آکھنا سی انہاں کو ضرور لو جی۔ اور انہاں نے غریب دے خون نال، غریب آدمی دے پسینے نال کمائی ہوئی دولت انہاں دے للے تللے، انہاں دیاں عیاشیاں، انہاں دیاں بدماشیاں نے، اے سی والے کمریاں وچ بیٹھ دے نے، انہاں دے کتے بھی مکھن نال ناشتہ کر دے نے۔ اللہ اکبر۔ مگر غریب دا بچہ روٹی نو ترس رہا ہے۔ اے معاشی نا ہمواری ہے، اے جاگیردارانہ نظام نہیں چلے گا، اے انسانہ دا بنایا ہویا جمہوری نظام نہیں چلے گا، ایتھے نظام مصطفیٰ آئے گا انشاءاللہ۔
اور اے معاشی ناہمواریاں ختم ہو جان گی۔ غریب بل دے وے بجلی دا، امیر نو افسر نو، بیوروکریٹ حضرات نو، وزراء نو، ارکان اسمبلی نو، مشیران نو بجلی فری، گیس فری، پٹرول فری، گڈی فری، کوٹھی فری، نوکر فری، اور غریب دے اتے بوجھ ڈال دیتا گا خرچے تسی کرو تے بل غریب لوگ دیں۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ اور یہ جمہوری نظام جو انسانہ دا بنایا ہے، اہل یورپ دا بنایا ہوا ہے، اقبال نے صحیح کیا سی کہ وہ طرز حکومت ہے، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ جاہل دا، علم والے دا وزن اکو ہی ہے ووٹ دا، بد کردار دا با کردار دے وزن اکو ہی ہے، نمازی تے بے نمازی سارے معیار کیے اکو ہی وزن ہے۔ نہیں، اے اسلام دا شورائی نظام ہے، اہل تقوی اہل علم مقدم سمجھے جان گے۔ تو اس وقت سیدنا حسن ابن علی نے کیا، اہل حجاز کو ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی منظور ہے، اور دسو میرا اتنا ماہانہ وظیفہ آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آئے گا۔ جو شرطاں پیش کیتیاں قبول ہو گئیاں، آپ نے دستبرداری دا اعلان کر دیتا، مگر کچھ لوگ اس بات دے اتے ناراض نے، جیڑے آپ دے دوست نے حضرت امام حسن دے، انہوں نے معاہدے تو بعد گزرتے ہوئے کہتے ہیں یا آر الناس، اور لوگاں دے ننگو شرم، یعنی تسا سانوی شرمندیاں کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم دی آگ تو اگر بچ جائیے تے اے کوئی شرم والی گل نہیں، میں تے لوگاں نو کچھ تو خون تو بچایا ہے، قتل و غارت تو بچایا ہے۔ پہلے 2 جنگاں دے اندر امت مسلمہ دے کتنے لوگ جام شہادت نوش کر چکے نے، مگر ایک شخص ابو عامر ہے، او کی کہندا ہے یا مذل المومنین، یعنی ترجمہ نعوذ باللہ، اے مومنوں کے ذلیل ترین انسان۔ تے آپ بڑے بردبار نے، بڑے حلیم نے، آپ نے فرمایا نے ابو عامر اس طرح نہ کہو، میں تے مسلماناں دی ہلاکت نو دیکھ کے، انہاں دی خون ریزی نو دیکھ کے اپنی خلافت چھڑ دیتی ہے کہ اہل ایمان دے اندر اے شور شرابہ، اے لڑائیاں جھگڑے، اے قتل و غارت، اے کشت و خون بند ہو جائے۔ امت نو بچان واسطے میں سلطنت دی پرواہ نہیں کیتی، ورنہ میرے کول اتنے اختیار سن کہ عرب دے سارے سر میرے قبضے میں سن، میں چاہتا اے ساریاں دیاں گردناں اتر سکدیاں سن۔ اے او نواسہ رسول ہے کہ جس نے امت دی باہمی یگانگت، اتحاد اور یکجہتی دی خاطر اپنی حکومت دی دستبرداری دا اعلان کر دیتا۔